السلام علیکم دوستو، مارگلر روڈ کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ زہیب احمد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ دوستو آج میں آپ کو مارگلر روڈ فیز 1 پر شروع ہونے والے کنسٹرکشن ورک کی اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ کی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج اس فیز پر کام شروع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہے۔ 10 جون 2021 کو مارگلر روڈ کے فیز 1 پر کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور ایف ڈبلیو نے اس کا کانٹریکٹ لیا تھا۔ شروع میں ایف ڈبلیو کے جاری ہونے والے ٹینڈر کے اگینسٹ جو بڈ جمع کرائی گئی تھی اس میں 6 مہینے میں اس کو مکمل کرنے کا ٹائم فریم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں حالات اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے اس ٹائم فریم کو بڑھا کر 1 سال کر دیا گیا۔ آج 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن اگر ورک پروگریس دیکھی جائے تو اس فیز کو مکمل ہونے میں ابھی بھی 2 سے 3 ماہ کا وقت درکار ہے۔ اگرچہ سی ڈی آفیشلز کے مطابق جولائی میں اس سڑک کا افتتاح ہو جائے گا، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ آگے چل کر آپ کو کام دیکھ کر اندازہ ہو بھی جائے گا کہ کمپلیشن کا سٹیج تو جو ہے وہ ابھی دور ہے۔ اگر اس پروجیکٹ کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو ستمبر 2006 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں سی ڈی اے کے 1960 کے ماسٹر پلان کے مطابق اس روڈ پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد کشمیر ہائی وے کا آلٹرنیٹ اور نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک رسائی کا حصول تھا، مگر اس پر کام 2012 میں وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں شروع ہوا۔ سی ڈی اے نے کانٹریکٹرز کو 58 کروڑ روپے دے کر کام شروع کروایا، لیکن جگہ جگہ زمین کا قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے کام میں مشکلات پیش آنے لگیں اور کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ غلطی کانٹریکٹرز کی نہیں تھی، سی ڈی اے کے پاس زمین نہیں تھی اور زمین نہ ہونے کی وجہ سے کام میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ ان رکاوٹوں کی سب سے بڑی وجہ شاہ لادتہ کا قبرستان بھی تھا۔ وہاں کے باسی اس قبرستان کو کسی بھی طور پہ سی ڈی اے کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے کام رک گیا۔ اس کے بعد 2016 میں سی ڈی اے نے ماسٹر پلان تبدیل کر کے کانٹریکٹرز کو دوبارہ کام شروع کرنے کا کہا، لیکن پھر پیمنٹ کا ایشو آ گیا اور بات ہائی کورٹ تک پہنچ گئی۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ کانٹریکٹر کے حق میں دیا اور ساتھ ہی سی ڈی اے کو 17 کروڑ روپے کانٹریکٹرز کو ادا کرنے کا بھی کہا۔ اس کے بعد یہ تنازعہ 2020 تک چلتا رہا۔ آخر 2021 میں اللہ کر کے معاملات سلجھائے گئے اور کانٹریکٹر کو تبدیل کر کے ایف ڈبلیو کو اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تو جون 2021 میں اس کام کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا اور دسمبر 2021 میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی والوں نے اس پر سٹے لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل سے اس پر سٹے نہیں لگ سکا اور کام کی رفتار بھی سست نہیں ہوئی۔ البتہ ای پی اے نے آج تک سی ڈی اے کو اس روڈ کا این او سی جاری نہیں کیا، لیکن ایف ڈبلیو نے اپنا کام بہت تیزی کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے اور کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اس پروجیکٹ کو اپنے دیے ہوئے ٹائم فریم کے مطابق کمپلیٹ کرنے کی انہوں نے کافی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کیونکہ اگر ایف ڈبلیو کی کریڈیبلٹی کی بات کی جائے تو یہ پہلے بھی پبلک انفراسٹرکچر کے کافی بڑے پروجیکٹ کر چکے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ اگر ایف ڈبلیو کا دیکھا جائے تو 1968 میں کراکورم ہائی وے کا بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ خانپور ڈیم لیاری ایکسپریس وے، M8 تربت موٹر وے، M9 کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے، سوات ایکسپریس وے کے پروجیکٹس کر چکے ہیں اور بہت زبردست طریقے کے ساتھ اپنے ٹائم فریم میں ڈیلیور بھی کر چکے ہیں۔ فارن کنٹریکٹس میں بھی انہوں نے کافی بڑے پروجیکٹس کیے ہیں اور احسن طریقے کے ساتھ ڈیلیور کیے ہیں۔ اب یہ منصوبہ بھی اسلام آباد کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 11 سال مجھے یہاں ہو گئے اسلام آباد میں نے تو 11 سالوں میں اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں نہیں دیکھا اسلام آباد میں۔ بہت بڑے پیمانے پر یہ پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے اور اس کا آغاز سنگجانی کے مقام سے ہوتا ہے اور یہ روڈ C15 C14 C13 اور شاہ لادتہ سے ہوتے ہوئے سیکٹر D12 کے ساتھ یہ روڈ ملتی ہے۔ شاہ لادتہ کے قبرستان کے ایریا میں اس روڈ پر پہلے فلائی اوور اور پھر ٹنل کا پلان دیا گیا، لیکن کافی سوچ و بچار کے بعد یہ دونوں پلان مسترد ہو گئے کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہی ایسی تھیں اور ہمارے ملک کے ویدر کنڈیشنز کے مطابق یہ دونوں جو پلان تھے یہ مسترد ہو گئے۔ تو اس کے بعد قبرستان کے ایریا سے روڈ کو D13 کی طرف ڈائیورٹ کر کے سیکٹر D12 کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا۔
اس کے بعد یہ روڈ 6th ایونیو کے ساتھ ملائی جائے گی جو آلریڈی کنسٹرکٹڈ ہے۔ 6th ایونیو کے بعد یہ روڈ 4th ایونیو، نور پور شاہان، یونیورسٹی روڈ اور پھر 12 گاؤں تک فیز 2 میں مکمل کی جائے گی، جس کے بعد اسلام آباد کا جنوب مغربی ایریا مری روڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی مارگلر روڈ کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس پورے پورشن کو اگر آپ راول پنڈی رنگ روڈ کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ رواد سے شروع ہو کر سنگجانی کے مقام پر اینڈ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ سری نگر ہائی وے کے ساتھ 10th ایونیو کے ذریعے بھی جڑتی ہے، اور F9 پارک کے ساتھ جو نیو بلیویریا کا منصوبہ ابھی زیر غور ہے اور اس پر کام بھی چل رہا ہے، اس تک رسائی میں بھی مارگلر روڈ کافی مددگار ثابت ہوگی۔ تو یہ مارگلر روڈ کے کچھ اسپیکٹس ہیں اور کچھ اس کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ابھی دیکھیں کام کی اگر ہم نوعیت دیکھیں تو کام کافی حد تک ہو چکا ہے، یہ اینڈ پہ کچھ کام ابھی رہتا ہے۔ یہاں پر ابھی مشینیں کام کر رہی ہیں، کافی تیزی کے ساتھ اس پر کام چل رہا ہے، لیکن ہوپ فلی اس میں 2 مہینے کا ٹائم شاید ریکوائرڈ ہے، جس کے بعد یہ کام مکمل ہو جائے گا اور ہینڈ اوور کر دیں گے CDA کو۔ اور یہ روڈ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جنوب مغربی اسلام آباد کا جتنا بھی ایریا ہے اس کو اسلام آباد کے باقی سیکٹرز کے ساتھ بہت ایزیلی ملا لے گی۔ ٹیکسلا، واہ کینٹ، ہری پور، خان پور اور اس سائڈ کے جتنے بھی ایریاز ہیں، اٹک کے سائڈ سے جتنی بھی ٹریفک آئے گی وہ اسلام آباد میں انٹر ہونے کے لیے مارگلر روڈ کا راستہ اختیار کرے گی۔ یہ اسلام آباد کا تیسرا بڑا گیٹ ہے، ایک کشمیر ہائی وے کا ہے، دوسرا اسلام آباد ایکسپریس وے کا ایک بڑا راستہ ہے اسلام آباد میں انٹری کے لیے، اور تیسرا راستہ ابھی یہ مارگلر روڈ کا ہوگا جو کہ اسلام آباد کے لیے ایک بہت بڑا گیٹ وے ثابت ہوگا۔ تو دیکھیں کام کی یہ نوعیتیں آپ کے سامنے ہے، جتنا بھی کام ابھی اس میں رہتا ہے اس کا ابھی دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ ٹائم ان کو ابھی ریکوائرڈ ہے، تقریباً 1.5 سے 2 مہینے میں یہ کام ہوپ فلی کمپلیٹ کر لیں گے، اگر بیچ میں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں آئے، ویدر کنڈیشن کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، یا کوئی اور ادارے جس طرح انوائرمنٹل پروٹیکشن والے ہیں اس طرح کے کوئی اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو امید کرتے ہیں کہ یہ کام جلد از جلد مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ وہ ایریا ہے جہاں سے اس روڈ کو ڈائیورٹ کیا جائے گا، یہاں سے آگے جو ہے اس کو رائٹ سائڈ پہ موڑیں گے، رائٹ سائڈ پہ D13 ہے، D13 میں سے گزر کے یہ روڈ D12 کے ساتھ ٹچ کی جائے گی۔ یہاں پہ کچھ آبادی بھی ہے تو یہ لینڈ ابھی پرچیز کریں گے CDA والے، جتنی بھی آبادی ہے ان کو پیمنٹ کرنے کے بعد، سارے معاملات کلیئر کرنے کے بعد، توڑ پھوڑ کر کے پھر سائڈ سے روڈ کو ڈائیورٹ کر کے D12 کے ساتھ ٹچ کریں گے۔ اس کے بعد مارگل روڈ کی تقریباً تمام ہرڈلز کمپلیٹ ہو جائیں گی اور یہ تکمیل کے مراحل میں یہ روڈ پہنچ جائے گی۔ تو دوستو یہ تھا مارگل روڈ کا اوور ویو اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ اسی طرح مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے زہیب احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔